پاکستان کا امن کو ایک اور موقع۔ استنبول میں میزبانوں کی درخواست پر پاکستان نے افغان رجیم سے مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کرائی۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا، اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی فتح الہندوستان اور خارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتح الہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ کرم میں بھی 7 خارج انجام کو پہنچ گئے۔ کیپٹن سمیت 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیچ کے علاقے بولیدہ میں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کرم میں بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن نعمان اور 5 جوان بھی شہید۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا فتح الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رہا ہے۔ طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا العربیہ کو انٹرویو۔ کہا، ہمارے پاس نئی دہلی اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کے شواہد موجود ہیں۔ جب طالبان کے ایک وزیر بھارت میں تھے، اس وقت پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ہمارے متعدد جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ چند ماہ قبل بھارت کو جنگ میں شکست سے دوچار کیا۔ جنگ میں بھارت کے 7 طیارے مار گرائے، جس کا ذکر امریکی صدر بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان بڑی بیٹھک طے۔ وزیر اعظم حکومتی وفد کے ہمراہ رات 7 بجے ایوان صدر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب، قومی حکومتی اور سیاسی معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ بعد میں بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو ایک بار پھر آزاد کشمیر حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کو طلب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور قائد ایوان کی نامزدگی کے لیے اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو کریں گے۔ فارورڈ بلاک کے مزید ارکان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات طے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات آج زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نئی قانون سازی کے معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ سیاسی حالات کے پیش نظر بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات اہمیت اختیار کر گئی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل سیٹ پر ضمنی انتخاب۔ صوبائی اسمبلی میں پولنگ کا آخری گھنٹہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت 136 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار خرم ذیشان، اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار تاج محمد آفریدی اور عرفان سلیم کے درمیان مقابلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 145 ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیاب ہونے کے لیے 73 ووٹ درکار۔ حکومتی ارکان کی تعداد 92، اپوزیشن ارکان کی تعداد 53 ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی سے ملاقات کے لیے چوتھی بار اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ سہیل آفریدی سیکیورٹی سٹاف کے ہمراہ دہگل ناکے پر موجود۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نام بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل۔ بانی سے ملاقات کے لیے بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے 2 الگ الگ لسٹیں جمع کرائی گئیں۔ دونوں میں سہیل آفریدی کا نام شامل ہے۔ علیمہ خانم پھر غیر حاضر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 6ٹھی بار بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹس عدالت میں جمع۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی۔ اسٹیٹ بینک سے دوبارہ رپورٹ طلب۔ عدالت نے علیمہ خانم اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے کے لیے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے گاڑی کی سپرداری کرنے والے ایک ضامن عارف خان کو جیل بھجوا دیا۔ مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی۔
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت، دونوں پر فرد جرم عائد۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کا صحت جرم سے انکار، جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی۔ عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانت کی مچلکے جمع کرانے کا حکم، ہادی علی چٹھا کا انکار، جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام لگایا۔ ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کرانا چاہتے ہیں، میری بھی ضمانت کینسل کرا دیں۔ جج افضل مجوکا بولے، میرا اصول ہے میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ عدالت نے مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا مودی پر تنزیہ وار، خونی قاتل قرار دے دیا۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں پاک بھارت جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا دعویٰ پھر دہرا دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ مودی دیکھنے میں اچھے ہیں مگر اندر سے قاتل جیسا سخت انسان ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی نقل اتارتے ہوئے امریکی صدر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ہم لڑیں گے، میں نے سوچا کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ تبصرے نے بھارت امریکہ تعلقات میں گہری دراڑ اور مودی کے دوکھلے پن کو ایک بار پھر سے بے نقاب کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات، امریکہ اور چین کا 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ، امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی، چینی صدر فینٹینال روکنے کے لیے اقدامات کریں گے، ہم بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی، نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں ہیں، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے، چینی صدر کے ساتھ یوکرین معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ تائیوان کے معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف نے این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی۔ وفاق نے این ایف سی پر مشاورت کے لیے اجلاس 18 نومبر کو طلب کر لیا۔ تمام صوبوں کو شرکت کی دعوت۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر آئی ایم ایف بھی آن بورڈ ہوگا۔ 11ویں ایوارڈ کے لیے اہم بات چیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کاروبار میں آسانی کے لیے ای بسز متعارف کرانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ امن و امان کی بہتری پر عوام کی طرف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشیل موجود ہے، سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کریں گے، کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ روپے تقسیم۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت 90% فلڈ اسیسمنٹ سروے مکمل۔ 5,69,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار کر لیا گیا۔ پنجاب بینک کے تحت سیلاب متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے 98,000 سے زائد ATM کارڈز تیار۔ ہر متاثرہ فرد کو 50,000 روپے نقد اور ATM کارڈ دیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا بہترین اقدام، سرکاری سکولز میں پہلی بار طلباء و طالبات کی آن لائن حاضری لگے گی، سسٹم تیار کر لیا گیا۔ طلباء محکمہ تعلیم کی ایپ کے ذریعے حاضری لگائیں گے۔ سکول میں طلباء کی تعداد کتنی ہے اور کتنے آتے ہیں ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ کم حاضری پر ہیڈ ماسٹر کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ آن لائن حاضری کا اطلاق پہلی سے 12ویں جماعت کے طلباء پر ہوگا۔ لاہور کے شہری خوشگوار فضا میں سانس لینے سے محروم۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 603 ریکارڈ۔ گجرانوالہ بھی اسموک کی شدید لپیٹ میں۔ AQI 591 تک جا پہنچا۔ آلودہ فضا میں سانس لینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاک چین دوستی میں تاریخی پیش رفت۔ چین کا پاکستانی خلاباز کو خلا میں بھیجنے کا اعلان۔ پاکستان کے 2 خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے۔ پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے۔ پیش رفت پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔
روس کا ایٹمی صلاحیت والے زیر آب ڈرون کا کامیاب تجربہ۔ روسی صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ایٹمی طاقت سے چلنے والا یوسائڈون ڈرون کسی بھی بر اعظم تک پہنچ سکتا ہے۔ جدید ڈرون کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ پوسائڈن ڈرون کی رفتار اور گہرائی تک غوطہ لگانے کی صلاحیت دنیا میں بے مثال ہے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا ہے۔ یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ امریکہ کا مشرقی بحر الکاہل میں منشیات اسمگل کرنے والی ایک اور کشتی پر فضائی حملہ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا حملے میں 4 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کشتی ایک دہشت گرد تنظیم کی جانب سے آپریٹ کی جا رہی تھی۔ امریکہ کے 3 کشتیوں پر حملے میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ نائجیرین ادیب کو ٹرمپ پر تنقید مہنگی پڑ گئی۔ صدر ٹرمپ نے وولے شونیکا کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ادیب وولے نے ٹرمپ کا موازنہ یوگینڈا کے عامر ایدی امین سے کیا تھا۔ سمندری طوفان ملیسا کی ہلاکت خیزی جاری۔ جمیکا اور کیوبا میں بچوں سمیت 52 ہلاک۔ طوفان بہاماس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہنگامی صورتحال نافذ۔ ملیسا طوفان سے ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت ہو چکی۔ وزیر اعظم اینڈریو ہولنس نے ملک کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سمندری طوفان مونتھا نے بھارت کے مشرقی ساحلوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حادثات، 2 شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ ساحلی شہر کینیڈا کے سکولز اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم۔ 32 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ آسٹریلیا میں افسوسناک واقعہ۔ پریکٹس سیشن کے دوران گیند لگنے سے نوجوان کرکٹر کی موت ہو گئی۔ 17 سالہ بین آسٹن کو گردن پر گیند لگی تھی۔ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا سٹرم گارڈ نہیں تھا۔